جمعے کی گھڑیوں میں ایک قبولیت کی گھڑی بھی ہوتی ہے، اس لیے آج پورا دن اگر ہمارا ذکر و درود میں دعا میں گزرے گا تو انشاءاللہ اگر وہ قبولیت کی گھڑی ہم نے پا لی تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت جمعے والے دن یہ بہت اہم ہوتا ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ آخری جو گھڑیاں ہوتی ہیں جمعے کی، اس میں کوشش کیا کریں کثرت سے دعا اور استغفار کیا کریں۔ جمعے کا دن بھی ہم عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں، یہ عام دن نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے جمعے کا دن، اس لیے زیادہ سے زیادہ درود پاک، استغفار، ذکر و اذکار، دعائیں زیادہ کرنی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہونا، لا تَكُونُوا نہ ہونا، قلتی اس عورت کی طرح جس نے نقدت غزلہا توڑ دیا، غزلہا اپنا سوت، من بعد قوت کے بعد، مضبوطی کے بعد، انکاثن ٹکڑے ٹکڑے کر کے، تتخذون ایسا نہ ہو کہ تم بنا لو، ایمانکم اپنی قسموں کو، دخلا بینکم دھوکے اور فساد کا ذریعہ اپنے درمیان، ان تکون امت کہ ہے ایک گروہ، ہیا وہ، اربا مال و طاقت میں زیادہ، من امتن دوسرے گروہ سے، انما یبلوکم اللہ صرف اللہ تمہیں آزماتا ہے، یبلوکم تمہیں آزماتا ہے، بہی اس کے ذریعے، وَلَيُبَيِّنَنَّ اور ضرور وہ واضح کر دے گا، لکم یوم القیامہ تمہارے لیے قیامت کے دن واضح کر دے گا، ما کنتم فیہ تختلفون وہ بات جس میں تم جھگڑتے تھے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ تو ضرور تمہیں بنا دیتا، امتاً واحد ایک امت، ولیکن اور لیکن، یضل من یشاء وہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، ویہدی من یشاء وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور ضرور تم سے پوچھا جائے گا، لَتُسْأَلُنَّ تم سے پوچھا جائے گا، تم سے سوال ہوگا، اما کنتم تعملون اس کے بارے میں، کنتم تعملون جو تم عمل کیا کرتے تھے، تم سے پوچھا جائے گا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور تم اس عورت کی رفتارہ نہ ہونا جس نے اپنا سوت مضبوطی کے بعد ریزہ ریزہ کر کے توڑ دیا، ایسا نہ ہو کہ تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے اور فساد کا ذریعہ بنا لو، کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ طاقت و مال والا ہے، اللہ تو اس کے ذریعے تمہیں صرف آزماتا ہے، اور وہ ضرور قیامت کے دن تمہارے لیے صاف ظاہر کر دے گا جس بات میں تم جھگڑتے تھے۔ ولا تکونوا اور تم نہ ہونا، یعنی تم اپنے معاہدے اور قسمیں توڑ کر اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے اپنا سوت مضبوطی کے بعد ریزہ ریزہ کر کے توڑ دیا۔ مکہ مکرمہ میں ربطہ بنت عمرو نامی ایک عورت تھی جس کی طبیعت میں بہت وہم تھا اور اس کی عقل میں فطور تھا۔ وہ دوپہر تک محنت کر کے سوت کاتا کرتی اور اپنی بانیوں سے بھی کتواتی، اور دوپہر کے وقت اس کاتے ہوئے وہ توڑ کر ریزہ ریزہ کر ڈالتی اور باندیوں سے بھی توڑوا دیتی، یہی اس کا معمول تھا۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ اپنے عہد کو توڑ کر اس عورت کی طرح بے وقوف نہ ہونا جو
تو پہلے لگی رہتی کام کرتی رہتی پھر اپنے کیے کام کو توڑ پھوڑ کر رضا کر دیتی. امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ایک قوم سے معاہدہ کرتے اور جب دوسری قوم اس سے زیادہ تعداد مال یا قوت میں پاتے تو پہلوں سے جو معاہدے کیے ہوتے وہ توڑ دیتے اور اب دوسرے سے معاہدہ کرتے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح کرنے سے منع فرمایا اور عہد پورا کرنے کا حکم دیا کہ ہماری کسی ایک سے ڈیل ہوئی ہے کسی چیز کی, دوسرا زیادہ آفر دے رہا ہے, بھائی پہلے سے بات ہو گئی, جب وعدہ ہو گیا ایگریمنٹ ہو گیا تو اب چاہے لاکھوں فائدہ ہو کروڑوں کا فائدہ ہو تو بات زبان جو ہو گئی اگلے سے. تو ایسا کاروباری بھی کامیاب رہتا ہے جو اپنی زبان کا پکا ہوتا ہے. عام لوگوں میں بھی اس بندے کی اہمیت ہوتی ہے جو زبان کا پکا, جو زبان سے پھر جائے معاشرے میں اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس چیز کے نظارے ہمارے معاشرے میں بھی عام نظر آتے ہیں کہ جب تک کوئی اپنے منصب اور مقام و مرتبے پر قائم ہے تب تک لوگ اس کی جی حضوری, جی سر, ساری باتیں مانتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں جب تک عہدے میں ہے. اور جب اسے معزول کر دیا جائے یا اس کا مرتبہ کم کر دیا جائے تو لوگ اسے چھوڑ دیتے ہیں. اب کوئی توجہ نہیں کرتا, کوئی اسے لفٹ نہیں کراتا. جب تک حاضر سروس ہے سلوٹ پڑھتے ہیں, جیسے ہی فارغ ہوا اپنے بھی چھوڑ جاتے ہیں. وہی سلوٹ کرنے والے وہ باتیں نہیں مانتے, کوئی کام پڑ جائے تو سنتے ہی نہیں. تو یہ ہمارے معاشرے میں ایک روٹین ہے, یعنی ایسے ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ کیسے جانتے ہی نہیں تھے اس کو. پہلے سارے جی حضور کرتے تھے, لیکن جب اس سیٹ سے گیا, اس عہدے سے گیا, اس منصب سے گیا یا اس کے پاس دولت تھی اب چلی گئی, اب اسے کو پہچانتے ہی نہیں. یہ حالات اس وقت کے یہ بیان فرما رہے علامہ احمد صاوی 300 سال پہلے کے, اور فی زمانہ کیا حال ہے, اب تو حال پہلے سے زیادہ خراب ہے. اس اعتبار سے حالات مزید بگڑ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے. تو جو اصل سیٹ ہے نا, مستقل سیٹ ہے جو ہم چاہتے ہیں وہ ہے غلامی مصطفیٰ کی سیٹ. باقی ساری سیٹیں آنی جانی ہیں, عہدے آنے جانے ہیں. آج یہ چیف ہے تو کل دوسرا چیف ہے, آج یہ وزیر اعظم ہے کل دوسرا ہے, آج یہ صدر ہے کل دوسرا صدر ہے. آج اس کے پاس طاقت ہے, دنیا کا امیر ترین بندہ بل گیٹ تھا تو ابھی ایلن مسک ہے, تو کل ہو سکتا ہے کوئی اور ہو. یہ سسٹم بدلتا رہتا ہے. کسی کے پاس دولت آتی ہے کبھی وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے, دوسرا اوپر آ جاتا ہے, تیسرا اوپر آ جاتا ہے, عہدہ کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے. تو یہ سارے معاملات سیٹیں ساری آنی جانی ہیں. مستقل سیٹ جو ہے غلامی مصطفیٰ کی سیٹ ہے. تو اس سیٹ کو پکی حاصل کر لیں تو انشاءاللہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی یہ سیٹ پکی رہتی ہے. یہ کوئی کھینچتا نہیں ہے. باقی سیٹیں کھینچ لی جاتی ہیں, ٹانگیں کھینچ لی جاتی ہیں اور سیٹ دھڑام سے نیچے گرتی ہے. اور پاورفل بندہ بھی 10 سال حکومت کرنے والے پاورفل چیف بھی, وزیر اعظم بھی, آل ان آل جن کے پاس سارا کچھ ساری طاقت ہوتی ہے, وہ بھی بالآخر سارے انجام ہمارے سامنے. جن کی عمریں زیادہ ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھ لیا ہے. اتنا کچھ دیکھ کر بھی اگر ہم عبرت حاصل نہ کریں تو حیرت کی بات ہے. تو اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. اور یہ حالات اس وقت کے 300 سال پہلے کے علامہ احمد صاوی نے بیان فرمائے ہیں. انما یبلوکم اللہ بہ, اللہ تو اس کے ذریعے تمہیں صرف آزماتا ہے, یعنی تمہیں جو عہد پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں صرف آزماتا ہے تاکہ تم میں سے اطاعت گزاروں اور نافرمانوں کو ظاہر کر دے. اور تم دنیا کے اندر عہد وغیرہ کے بارے میں جو جھگڑتے تھے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ضرور تمہارے لیے صاف ظاہر کر دے گا کہ عہد توڑنے والے کو عذاب دے گا اور عہد پورا کرنے والے کو ثواب عطا فرمائے گا, نوازے گا اس کو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً, اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا, لیکن اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا, ضرور پوچھا جائے گا. جو جو عمل کرتے تھے, ایک ذرہ بار عمل کیا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ کھایا تھا, یہ پیا تھا, ادھر دیکھا تھا, ادھر دیکھا تھا, یہ کیوں کیا تھا, ایک ایک بات کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. تمہارا جواب دینا پڑے گا کہ میں نے بلا وجہ اوپر کیوں دیکھا تھا, بلا وجہ دائیں میں کیوں دیکھا تھا, بلا وجہ یہ کام کیوں کیا تھا, وہ ایسے ہی کر دیا تھا, وہاں یہ نہیں چلے گا, ایسے ہی دل آگے کر دیا تھا. تو ایک ایک چیز پہ پوچھا بھی جائے گا, پھر مواخذہ بھی ہوگا کیوں کیا تھا, اچھا گناہ کے لیے کیا تھا یا بلا وجہ کیا تھا. تو اس لیے ہمیں ہر معاملے میں محتاط ہونا چاہیے. زبان سے کیا نکال رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, ہر چیز کے بارے میں پہلے سوچ لیا جائے کہ میں یہ کرنے لگوں, مجھ سے پوچھا جائے گا,
میں یہ کام کر رہا ہوں پوچھا جائے گا، میں ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں تو روز قیامت مجھ سے پوچھا جائے گا کہ اتنے قیمتی لمحات دیے تم نے ایک ایک سیکنڈ کو یوں ضائع کر دیا. وہاں تو ایک ایک سیکنڈ کا حساب ہوگا، اور ہم تو ہول سیل میں اپنے ٹائم کو ضائع کرتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا. فرمایا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب ایک ہی ہوتے، ایک ہی دین پر سارے ہوتے، لیکن اللہ کی اپنی مشیت ہے اور اس کی حکمت ہے کہ جس کے مطابق وہ فیصلے فرماتا ہے. تو وہ اپنے عدل سے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اس میں کسی دوسرے کو دخل کی ہمت ہے نہ اجازت ہے. البتہ یہ یاد رہے کہ لوگ اس مشیت کو سامنے رکھ کر گناہوں پر جری نہ ہوں، کیونکہ قیامت کے دن لوگوں سے ان کے اعمال کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا. لہٰذا مشیت کا معاملہ جدا ہے اور حکم الہی جو ہے وہ جدا ہے. اب کوئی سوچے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، اللہ کا یہی حکم ہوگا میں اس لیے نماز نہیں پڑھتا، فجر میں اٹھتا ہی نہیں ہوں، اللہ کا یہی حکم ہے میں سوتا رہوں اس لیے. اللہ کا جو حکم ہے وہ الگ معاملہ ہے، اللہ کی مشیت کا معاملہ الگ ہے. ہمیں جو حکم ملا ہے ہم چپ کر کے وہ کریں. لیکن دیکھ لیں اللہ چاہتا تو سارے نمازی ہو جاتے، اللہ چاہتا تو یہاں پہ صرف گرد و نواح کے لوگ آ جاتے، جو 5-6 ہزار گھر یہاں بنتے ہیں سیکٹر 4 میں. اب یہی نماز پڑھنے آ جائیں، یہ چلیں ہر محلے میں جو 200-300 گھر بنتے ہیں، ایک مسجد سے اٹیچ 200-400 گھر بنتے ہیں، یہی آ جائیں تو جگہ ہی نہ بچے، مسجدیں تنگ پڑ جائیں. لیکن وہی آتے ہیں جو خوش نصیب ہیں، جن کے لیے اللہ نے بلانا لکھ دیا ہے، جن کو اللہ توفیق دیتا ہے اپنے گھر میں آنے کی. ورنہ وہ چاہتا تو سارے نیک بن جاتے، سارے نمازی بن جاتے، سارے یہاں درس و بیان میں بیٹھ جاتے، کوئی اٹھتا ہی نہ. لیکن یہ اللہ کی مشیت پر ہے. دل اس کے قبضے میں ہے. بس دلوں کو کچھ پتہ نہیں ہمارا دل کس ٹائم پھر جائے. اللہ کی خفیہ تدبیر سے بھی ڈرنا چاہیے کہ ہم نماز پڑھتے پڑھتے اچانک نماز چھوڑ دیں، درس و بیان میں آتے آتے اچانک بیٹھنا چھوڑ دیں، دل نہ کرے بیٹھنے کو، گھر جا کے سو جائیں. یہ اللہ کی مشیت پر ہے، دل اس کے قبضہ قدرت میں ہے. اللہ پاک ہمارے دلوں کو اس لیے کہتے ہیں دعا مانگنی چاہیے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے. یہ حضور دعا مانگا کرتے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثابت قدم رکھ قلبی، میرے دل کو، ثبت قلبی علی دینک، دین پر یا اللہ میرے دل کو ثابت قدم رکھ. تو یہ دعا مسلسل ہر نماز کے بعد جب بھی توفیق ملے مانگتے رہنا چاہیے. کچھ پتہ نہیں دل کب پھر جائے، اچانک نیکیاں کرتے کرتے گناہوں میں جا پڑے، شیطان کے جال میں پھنس جائیں، کچھ پتہ نہیں. اللہ کی مدد مانگتے رہنا چاہیے شیطان کے خلاف، ورنہ یہ شیطان بڑا تیز ہے، مکار ہے، وہ ہمیں دیکھتا ہے، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے. اب جس دشمن کو ہم نہ دیکھ سکتے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے. خالی دیکھ نہیں رہا بلکہ دل کے اندر گھس کے، خون میں، رگوں میں جیسے خون دوڑتا ہے نا، اندر گھس کے وہ وار کرتا ہے. اور دل اس کے ایسے چونچ میں ہوتے ہیں جدھر چاہتا ہے. جب شیطان کو اتنا دلوں پہ تصرف ہے، اولیاء کرام کے تصرف کو لوگ مانتے نہیں کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس پاک نے فرمایا تمہارے دل میری مٹھی میں، جب چاہوں اپنی طرف پھیر دوں، جب چاہوں دور کر دوں. اللہ کے ولی کی طاقت کو نہیں مانتے، حالانکہ شیطان کے تصرف میں دل ہے. وہ جب چاہتا ہے گناہ کرواتا ہے، دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور نیکیوں سے دور کر دیتا ہے. تو اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے ہمیں اس سے اللہ پاک بچائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.